बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सियासत का माहौल पार्लियामेंट में ख़ास तौर पे गर्म है। पहले तो पार्लियामेंट से बाहर गर्म था जब मरीम नवाज़ साहिबा पीपल्स पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे थे और कहते थे कि हम सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत को घर में भेजेंगे। लेकिन जब से पीडीएम का शराजा बिखरा उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि विद इन द पार्लियामेंट काफ़ी गर्मी सर्दी हो रही है। थोड़े दिन पहले की बात है, शायद खकान अब्बासी साहब ने स्पीकर को कहा कि आपको जूता मारूंगा। उसके बाद आज क्या हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले याद करा देते हैं कि स्पीकर साहब को क्या कहा था। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। फिर ये आज की बात है, आज भी पार्लियामेंट में जब इजलास हो रहा था तो बहुत गर्मी सर्दी हुई और उसके बाद फिर इजलास को मौखर किया डेप्यूटी स्पीकर ने। और बाहर जब ऑपोजिशन निकली उस वक्त मीडिया से बात करते हुए शायद खकान अब्बासी साहब ने बतौर मुहाफिज नामूसे रसालत क्या गुफ्तगू की वो आपको सुनवाते हैं और फिर पार्लियामेंट का माहौल भी आपको दिखाते हैं कि क्या था। हुकूमत का कोई वजीर आज ऐवान में नहीं आया जो दावे करते हैं कि हम दुनिया के सामने मामले को लेकर जाएंगे। आज अपनी कौमी असेंबली में नामूस रसालत के मसले पर बहस से गुरेज़ां है। एक मुत्तफिका करारदाद कौमी असेंबली से आनी चाहिए। हमारे सियासी मसाइल हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नामूस रसालत पर कोई दो राय नहीं है मुल्क के अंदर। आज इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। और कौमी असेंबली का जो माहौल था वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये सूरत हाल थी आज कौमी असेंबली में। अब जो सिचुएशन ऑपोजिशन बना रही है वो ऐसे बना रही है कि जैसे पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुदा न खास्ता काफिरों की हुकूमत होती है। जैसे इमरान खान खुदा न खास्ता कोई कफ़ार की कुव्वत है जो कि मुल्क पे इस वक्त कर रहा है हुकूमत। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब कि सियासत में सियासत होती है। हम ये देखते हैं कि जब एक तरफ बैठे होते हैं, आप हुकूमत में होते हैं, आप खुद महंगाई करते हैं, आप खुद कर्जे लेते हैं, उस वक्त आप जवाब देते हैं कि जी मईशत को ज़रूरत है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये मजबूरियां, ये जस्टिफिकेशन है। आप ऑपोजिशन में जाते हैं, आप कहते हैं वो देखो अब जो हुकूमत में बैठा हुआ है उसने कर्जे ले लिए, अब जो हुकूमत में बैठे हुए उसने महंगाई कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, फलाना। लेकिन जब आप खुद हुकूमत में थे आप यही कर रहे थे और पीटीआई इससे मुबर्रा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कुछ करती रही है। कोई ये ना समझे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड ले रहा हूं। तो जो हमारे दुनियावी मामला आते हैं ना जी, आप सियासतदानों, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर आप सियासत करें और खुल के सियासत करें। लेकिन ये इशू जो है ये बड़ा सेंसिटिव है, हर मुसलमान के दिल की धड़कन है और उसके करीब है। प्लीज इस पे सियासत ना करें, ऐसे ना करें। शायद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब साथ खड़े थे और वही बातें कर रहे थे जो इश्तियाल देने के मुतरादिफ थी। और इन्हीं एहसन इकबाल साहब को इसी इशू पर गोली लगी हुई है जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और उस टाइम वो कह रहे थे कि गोलियां मारने वाले इंतहा पसंद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंद है। और आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट है। तो ये ऑपोजिट गुफ्तगू करते हैं सियासतदान, वी आर वेरी यूज्ड टू इट, होती है। लेकिन दुनियावी इशूज पर करें प्लीज। इस इशू को सियासत से दूर रखें। इस पे जो हमारा 22 करोड़ अवाम का बतौर मुसलमान मौक़िफ़ है उसको अडॉप्ट करें और इसको सियासत में। और ये जो हुटिंग हो रही थी, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, जरा एक्सप्रेशंस गौर से देखें, कितनी सिंसियरिटी झलक रही है। फिर तो दिल पे आपके जब लगती है ना तो फिर आप हंस के तो नारे नहीं लगाते ना। फिर आप इस तरह तो नहीं कि हंस भी रहे हैं और एक शुगल तमाशा भी हो रहा है और नारे भी लगा रहे हैं। जिसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं उसकी तो कैफियत ही और होती है भाई। जिसे तो प्लीज़ ऐसे ना करें। और दूसरा, इसमें वो बागी अरकान भी थे, कुछ राजा रियाज साहब भी थे, नूर आलम साहब भी थे। तो ये चीज़ जो है इससे गुरेज करना चाहिए। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। बाकी कोरोना के हवाले से भी बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, मुस्लिम लीग नवाज़ को मुबारकबाद।
अब उनकी सियासत में क्या फ़र्क आएगा, इस हवाले से भी बात करनी है। PTI से हमारे साथ हैं जी सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। एजाज चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं जी हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है, करारदाद पेश हो चुकी है, MPO में गिरफ्तार लोग बाहर कर दिए गए। तो वो तो कह रहे हैं कि मुकम्मल अमल दरामद हो गया है मुआहदे पे, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है, मुकम्मल अमल दरामद हो गया है? क्योंकि जो मीडिया पे खबरें चली हैं सर लगातार और टॉक शोज के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो तो यही हुई है ना कि मुआहदे में आप लोगों ने कह दिया था फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, या आपने आपके पुराने इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह ने मुआहदा किया था उनके साथ, वो ये कहते हैं कि आप बाद में मुआहदे से मुकर गए हैं। अब आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं मुआहदे पर अमल दरामद हो गया। तो ये कौन सा मुआहदा है, इसकी क्या शिकें हैं और क्या अब अमन होगा पाकिस्तान में, सड़कों पे, शहरों में? जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि जो ट्वीट आपने फवाद साहब की यहाँ पर बताई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और जो मुआहदा TLP के साथ लिखा गया था जिस पे शेख रशीद साहब के और अपना वज़ीर मज़हबी अमूर के दस्तखत थे, नूरुल हक कादरी साहब के, उसमें ये लिखा गया था कि हम 2-3 माह के अंदर 20 अप्रैल तक इस करारदाद को लेकर आएंगे और पार्लियामेंट आगे के सामने रखेंगे कि क्या हमें सफ़ीर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। ये हैं उसके अल्फाज। अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं जो वाज़े तौर पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं। बाकी जो लोग तो वो जो ये कहते हैं MPO के तहत गिरफ्तार, वो जो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे, ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा है कि ये पार्लियामेंट के सामने रखेंगे कि निकालेंगे ये नहीं निकालेंगे। ये बिल्कुल वाज़े है उसमें। मेरा ख्याल है कि अगर आप चाहें तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ, वक्फे में मैं उसे अपने सामने ले आऊंगा और आपको हर्फ बहर्फ पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, फिर वो हमने कर दिया। तीसरी बात जी बिल्कुल पढ़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल पढ़ दूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं बिल्कुल इस वक्त उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ और मेरे ज़हन के अंदर अल्फाज मुस्ताज़र हैं कि वहाँ पर क्या लिखा गया था। इसलिए आप TLP की तरफ से भी कोई एतराज़ सूरत हाल के ऊपर नहीं देख रहे होंगे। ये हमारा उनका मुआहदा पूरा हो गया और हम ये चाहते हैं कि दूसरी तरफ 19 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना खिताब किया उसमें हुकूमत की और PTI की पॉलिसी भी बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने बता दी, कोई इबहाम कतई तौर पे नहीं है। और अलबत्ता जो कुछ एक रोज़ पहले यानी असेंबली के इजलास में हुआ और जो कुछ 20 तारीख को और जो कुछ आज हुआ नागुफ्ता बे है। यानी लोगों ने कतई तौर पे ना तो पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पेश नज़र रखा और ना एक दूसरे के एहतराम को पेश नज़र रखा कि कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में अपनी ज़ुबान जो है उसी को काबू कर लें। और मैं नहीं समझता कि वक्फ़ा सवालात के फ़ौरन बाद अगर आप अपनी बात कहना शुरू कर देते तो उसमें कोई कतगन था, लेकिन जितनी हुलड़बाजी वेल में आके की गई उसके नतीजे में फिर इजलास जो है वो मनसूख करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। अलबत्ता अब भी जो पार्टी भी या जो फर्द भी कोई मुतबादल तजवीज़ लाना चाहता है, मुतबादल करारदाद लाना चाहता है, उस करारदाद के अंदर के जो अमजद खान साहब ने पेश की उसमें तब्दीली करना चाहता है तो उसका इम्कान मौजूद है। सेक्रेटेरिएट में जाके जमा करा दे, इजलास होगा उसमें ये ना कि वो एजेंडा में शामिल नहीं किया। जो ऑपोजिशन ने वो तो इसी बात पे किया ना कि एजेंडा में शामिल ही नहीं था आज कि उस पर डिस्कशन हो करारदाद। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक नहीं मुतअद्दिद दफा स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि वक्फा सवालात खत्म होने के बाद अगला आइटम ले लिया जाएगा। अगर आप उसे प्रोसीड ही ना करने दें, आप फर्ज ही कर लेते कि स्पीकर दुरुस्त नहीं कह रहे तो आप 2 लम्हे इंतजार कर लेते। असल में तो जो मकासद लेके वो आज इजलास में गए थे वो मकासद ये थे कि इजलास नहीं होने देना। वजह उसकी क्या है? ठीक है जी, अब मैं PMLN का मौक़िफ़ लेता हूँ। जैसा मुझे इजाजत दीजिएगा। तारिक फजल चौधरी साहब,
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معاہدے میں یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے گا، بلکہ یہ لکھا تھا کہ قرارداد پیش کی جائے گی اور پارلیمان میں اس کے اندر بحث ہوگی. تو اب پارلیمان میں اگر اس حوالے سے احسن طریقے سے بحث ہو جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ بیکاز اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ذی شعور آدمی ہیں اور آپ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں. یا جس طریقے سے آپ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے، کیا اپوزیشن اب جس طرح سے اس کے اوپر بیان بیازی دے رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے یہ ایشو مزید مس ہینڈل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بارسٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے دلوں کے اور ہمارے ایمان کا بہت قریب ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم سب نے یک زبان اور یکجا ہو کے آواز بھی اٹھانی ہے. اور ایک مشترکہ اگر یہ جرت یورپ سے یا کسی اور ملک سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک اکٹھے ہو کے اور یک زبان ہو کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ آپ نے سوال کیا ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ چونکہ دونوں باتیں حکومت نے کی ہیں، تحریک لبیک کے ساتھ جو پرانے وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز صاحب، انہوں نے معاہدہ کیا. اس کے بعد ابھی دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات کے بعد معاہدہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا راستہ ہے، واحد راستہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. جو درمیان میں کچھ خبریں آتی رہیں کوئی انسانی جانوں کے نقصان کی، لوگوں کے زخمی ہونے کی، دونوں طرف سے وہ افسوسناک تھیں. تو مذاکرات ابھی بھی ہوئے، اس کے نتیجے میں دوبارہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوا. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی حکومت نے کی ہے اور اس تحریک کو بھی حکومت نے لے کے آنا تھا. جو قرارداد اسمبلی میں اس وقت پیش کی گئی ہے، اس کے جو جنہوں نے پیش کی ہے وہ میاں والی سے ایم این اے ہیں، امجد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے. میں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کی قرارداد نہیں ہے، یہ میری ذاتی قرارداد ہے جس کو سپورٹ گورنمنٹ نے کیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہم قطعی طور پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کوئی سیاست کریں، ہم کوئی تنقید برائے تنقید کریں، لیکن خدا کے واسطے باقی معاملات میں تو حکومت کا رویہ اور اس کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے. گزرے 2.5-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جی. اس مسئلے پہ تو سیدھا کیا چلے. کرے حکومت؟ طارق فضل چوہے صاحب، کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بطور اپوزیشن حکومت سے جو وہ نہیں کر رہی ہے؟ بتائیں، جو معاہدہ آپ نے کیا ہے وہ ہمارے جو چیف وپ ہیں مرزا جاوید بھائی صاحب، انہوں نے تحریری طور پر مانگا ہے پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں کہ وہ ہمارے سامنے رکھیں. معاہدہ کیا ہوا وہ پارلیمان کے سامنے رکھیں. وہ تو اعجاز چوہے صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس معاہدے کی کاپی ہے. چوہے صاحب آپ کائنڈلی معاہدے کی کاپی ذرا نکال لیجیے اپنے فون سے. میں اس کے بعد جاؤں گا اپنا محسن بیگ صاحب کی طرف، تاکہ اس کے بعد وہ جو شک جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ پڑھ بھی دیجیے گا. ٹھیک ہے، نکال لیے. ٹھیک ہے جی، آپ بلکہ پڑھ دیں، پھر میں محسن بیگ صاحب کی طرف جاتا ہوں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس معاہدے کی کاپی نہیں ہے، بتائیے گا جی شک کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ 16 نومبر 2020 کا یہ ہینڈ ریٹن معاہدہ ہے. اس میں ایک طرف بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے اور پیر نور الحق قادری صاحب کے، اور دوسری طرف جناب ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب اور سید عنایت الحق شاہ صاحب کے دستخط ہیں، علامہ غلام عباس فیضی صاحب کے. اس کے اندر پہلا جو نقطہ لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. یہ الفاظ ہیں جی، یعنی پارلیمنٹ فیصلہ سازی کا فورم پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ میں ہم لے آئے ہیں اس قرارداد کو، اب آئے پارلیمنٹ مل کے فیصلہ کر لے. یعنی کہ اس معاہدے میں اس کو ملک بدر نہ کرنا از ناٹ این آپشن. جو ٹرم آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ پہلے کہہ رہے تھے نا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملک بدر کر دیں گے، یہ لکھا ہوا کہ اس کے اوپر بحث کریں گے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے، لیکن جو الفاظ آپ نے ابھی میرے سامنے پڑھے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کوئی ابہام نہیں ہے اس میں. جی پڑھیے، دوبارہ پڑھیے. اس میں کوئی ابہام نہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ابہام ہے. یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 2-3 ماہ میں پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور پارلیمنٹ جیسے فیصلہ کرے گی ویسے ہی کریں گے. چنانچہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے.
اختیار کسی فرد واحد کے پاس نہیں رکھا گیا. یہ اب اس سے اگلی شک آپ پڑھ رہے ہیں. پہلی شک ڈیفرنٹ تھی جو ابھی میں اگلی شک پڑھ دیتا ہوں اگر آپ وہ چاہتے ہیں. جی میں نے پہلی شک پڑھی ہے آپ کے سامنے. جی پہلے جو آپ نے بولا وہ ڈیفرنٹ تھا, ابھی جو آپ بول رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے جاز چوئی صاحب. تو یہ دو شکیں علیحدہ ہیں یا تشریح کر رہا ہوں آگے یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھام نہ رہے. شک پڑھ دیجئے آپ کی مہربانی. ہاں جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. میں دوبارہ حکومت پلیز فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. یہ پوائنٹ لکھا ہے. کرے گی یہ لکھا ہوا ہے نا. چلیے لیکن آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث کریں گے اور پھر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گا اس کو فالو کریں گے. محسن بیگ صاحب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس کے علاوہ نہیں میں احتشام بھائی اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا کہ پارلیمنٹ کو حتی پاکستان کے اندر فیصلہ سازی کا. گورنمنٹ پہلے دن سے میرا خیال میں چالاکی ہوشیاری اور لفظوں کے گورکھ دھندے میں پھنسی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ معاہدہ آپ نے ٹی ایل پی سے کیا کیوں, اور کوئی ذی شعور آدمی یہ معاہدہ نہیں کر سکتا جو ٹی ایل پی سے گورنمنٹ نے کیا. اور کرنے کے بعد پھر دوسرا معاہدہ کیا جب شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر بن گئے, اور پھر تیسری دفعہ جا کے لاہور میں جب میٹنگ ناکام ہوئی تو اس کو اریسٹ کر لیا بغیر سوچے سمجھے, اور پورا ملک جو ہے وہ آپ نے آگ میں جھونک دیا. ملک بند ہو گیا, افراتفری مچ گئی, دونوں سائڈوں سے لوگ شہید ہوئے, پولیس والے بھی اور دوسرے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی آپ تھوڑی سی چلاکی ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں. آپ نے تقریر میں کچھ کہا اور رائٹ اوے جا کے سلنڈر کیا ٹی ایل پی کے آگے, اور ان کے پہلے ان کو بین کیا, پھر ان سے مذاکرات کیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے. آپ نے اور ڈاکٹر فضل چودھری صاحب جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں اور اعجاز چودھری صاحب جو معاہدہ پڑھ کے دکھا رہے ہیں نا, یہ وہ معاہدے کی بات نہیں کرے. معاہدہ وہ ہے جو اس دن شیخ رشید صاحب نے ٹی ایل پی کے ساتھ نور القادری صاحب اور بشارت صاحب بیٹھے تھے. اس معاہدے کی 4 شکیں تو انہوں نے پڑھی ہیں. باقی معاہدہ کیا ہے جس کے تحت آپ نے ان کو چھوڑا, سارے پرزنرز کو, کچھ لوگ رہ گئے ہیں, اور آپ نے جو معاہدہ کیا وہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. دیکھیں یہ وہ ایشو ہے احتشام جس پہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو شاید ہی کوئی مسلمان ہے اس دنیا میں, یا پاکستانی مسلمان جو ہیں, کوئی شخص بھی اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کا ایک پیسفل طریقہ ضرور ہے. میں گورنمنٹ کی سائیڈ اس لیے لوں گا کہ یہ معاہدہ اور کسی معاہدے کے تحت کسی سفیر کو نکالنا بالکل ہی غلط بات ہے. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا, اور آپ نے ان پہ دستخط بھی کیے. اب آ جاتے ہیں آپ ابھی بھی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں. آپ نے جو پارلیمنٹ کا حال بتایا, میں اس کو کوئی زیادہ برا اس لیے نہیں سمجھتا کہ لوگ پہلے سڑکوں پہ نکل گئے تھے, اب اگر پارلیمنٹ میں آئے تو اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے ذریعے حل کر لیجئے. اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی مسلمان ہے الحمدللہ, ان کو بھی کانفیڈنس میں لیجئے, اور کانفیڈنس میں لے کے ونس مورس اس مسئلے کو حل کر لیجئے. محسن بیگ صاحب یہ جو معاہدہ 3 مہینے کا ٹائم دیا, ان کے خیال میں تھا کہ 3 مہینے نہیں آئیں گے, وہ 3 مہینے آ گئے. ان کا خیال تھا 20 اپریل نہیں آئے گی, وہ آ گئی. تو اب بھی اگر یہ اس کو ٹالیں گے تو یہ ایشو بار بار اٹھے گا, جو کہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کو ٹیکل کیسے. اگر ایک معاہدہ غلط کر دیا بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے, اور پیر نور الحق قادری صاحب کے بھی سگنیچرز ہیں اس کے اوپر, معاہدے کی کاپی بائی دا وے میرے پاس بھی آ گئے, اعجاز چوئی صاحب بھی سن رہے ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی سن رہے ہیں. وہ شک میں بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھا ہوا ہے جی, محسن بیگ صاحب لکھا ہوا ہے, حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. یعنی کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ اس کے اندر لے کر ملک بدر کرے گی. تو پارلیمنٹ کا حصہ تو اپوزیشن بھی ہے. لیکن آگے سنیں کیا لکھا ہے. دوسری شک میں لکھا ہے حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی. اب اس میں تو پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نا, اس میں تو حکومت نے سارا برڈن اپنے اوپر لے لیا. تیسرا لکھا ہوا ہے جی, فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کرے گی. ٹھیک ہے, اور آگے گرفتار شدہ لوگوں کے حوالے سے ہے وہ. تو یہ 2-3 شکیں جو ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آئیں کہ کیسے گورنمنٹ نے اس کے اندر ڈال دیا. یہ معاہدہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. صفحہ پڑھا ہو.
ٹھیک ہے جی, یہ معاہدہ جس کی دیکھیں جی بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب میرا سوال لے لیں. سوال یہ آپ سے کہ یہ جو شک ہے جس میں لکھا ہوا ہے سفیر کو ملک بدر کرے گی پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے, تو پارلیمنٹ کا تو سر پھر آپ بھی حصہ ہیں, آپ لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے ملک بدر کر دیں سفیر کو, آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ملک بدر کر دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی, بات میری مکمل نہیں ہوئی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس سلسلے میں دونوں فورمز کے اوپر جب مذاکرات کیے ہیں تو حکومت نے کیے ہیں, وہ ذمہ داری بھی حکومت کے سر ہے, اور پارلیمان کے اندر اس قرارداد کو لے کے آنا بھی حکومت کے سر ہے. میں نے بصد احترام اور بڑے خلوص نیت سے یہ گزارش کی ہے حکومت سے کہ آپ کم از کم اس مسئلے کے اوپر کچھ صدق کے دل سے کوئی قدم اٹھائیں. یہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کرنے کہ ابھی آپ نے خود قرارداد پڑھی, کہا جناب کہ ہم یہ قرارداد اسمبلی میں لے کے جائیں گے, ان کے ایک پرائیویٹ ممبر بل کی حیثیت سے یہ قرارداد لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے, خود میرے پروگرام میں کہا ہے, آپ امجد صاحب کو ملائیں ابھی, انہوں نے کہا جی میں اس بات پہ قائم ہوں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, یہ میری ذاتی پرائیویٹ میری قرارداد ہے. میرا تو سوال تو حکومت کی قرارداد کہاں ہے؟ سن لیں مکمل کرنے دینا, ایک منٹ برسر صاحب سن لیں نا جی. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا, تو آپ جو قرارداد پیش ہوئی ہے ذرا وہ بھی پڑھ دیں ناظرین کے لیے کہ قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی ہے ایک پرائیویٹ ممبر نے, حکومت نے نہیں کی. تو یہیں سے آپ کی جو ہے وہ, میں بدنیتی تو نہیں کہہ سکتا, یہ معاملہ بڑا حساس ہے, لیکن یہیں سے آپ کا وہ کیا کہنا چاہیے, کیجول ایٹیچیوڈ کہیں, دوہرا معیار کہیں, یہ آپ کا نظر آ رہا ہے. تو برائے مہربانی سنجیدگی سے آئیں اس مسئلے کو لے کے, اپوزیشن بھی سنجیدگی سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس مسئلے کو بطریقے ایسے اس کو حل کریں گے. بریک لینا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال. یہ جو ایشو جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے, گورنمنٹ اس کو جس طرح سے ٹیکل کر رہی ہے اور اپوزیشن اس کو جس طرح سے اب مینیج کر رہی ہے, دونوں میری سمجھ سے باہر ہیں. بہرحال آئی ہیو ٹو موو آن. کرونا کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کرونا کے حوالے سے کہا ہے جی کہ جو ہندوستان میں اس وقت صورتحال ہے, خدا نخواستہ کہیں ہماری وہ حالت نہ ہو جائے, اس وجہ سے احتیاط کریں. اور ہندوستان میں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسلسل 3 دن سے ڈیلی نئے کیسز کی تعداد ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ ہے, اور جمعے کو 3,32,730 نئے کیسز ہندوستان میں سامنے آئے, جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. پوری دنیا میں ایک دن میں کسی بھی ملک میں اتنے کیسز نہیں ہیں. 2 دن سے ہلاکتیں 2000 سے زائد ہو رہی ہیں. ہاسپٹلز میں آکسیجن ناپید ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اور مردے جلانے کے لیے ان کی شمشان گھاٹیں کم پڑ گئی ہیں. کھیتوں میں میتیں جلانے کی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے. پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنیے. ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں, آکسیجن کی کمی ہوئی ہے, ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی, چند دنوں میں, ہفتے میں, زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں, تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر. میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب SOPs کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ SOPs پہ چلو, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اعجاز شاہ صاحب, یہ ہندوستان کی تو بہت ہی بری حالت ہے. وہاں پہ تو شمشان گھاٹیں ان کی کم پڑ گئی ہیں, مردے جلانے کے لیے کھیتوں میں اجازت دے دی ہے. ایک نیشنل ایمرجنسی کی سچویشن ہے, ورلڈ ریکارڈ بن رہے ہیں کرونا کے حوالے سے. اور پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو 2 ہفتے تک خدا نہ خواستہ پاکستان کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے. تو کیا احتیاط کریں, اور گورنمنٹ کیا احتیاط کرنے جا رہی ہے, اور کیا صرف یہ احتیاط سے مینج ہو جائے گا یا گورنمنٹ کو اس کو اور طریقے سے مینج کرنا پڑے گا؟ ویکسین میں ہم پورے ریجن میں سب سے پیچھے ہیں, باقی وینٹیلیٹرز, آکسیجن, گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت کیسے مینج کریں گے؟ اعجاز چوہے صاحب. احتشام صاحب, ایک گزارش مجھے کر لینے دیجئے. جو پہلا موضوع آپ نے چھیڑا تھا وہ تشنا ہے, اس کے اوپر پھر کسی وقت آپ ضرور بات کیجئے.
यानी वो तशनगी बरकरार रहेगी। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, मेरे सामने एक मिसाल है जी चाइना की, जहाँ से ये फूटा और उन्होंने वैक्सीन से पहले जो इसकी एहतियात है, जो SOPs हैं इसके, उसको मैनेज करके पहले इस वबा के ऊपर काबू पाया। इसमें कोई शक नहीं है कि बाद में उन्होंने वैक्सीन बना ली, ठीक है। लेकिन असल बात पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ज़्यादा अहम है कि हम इसको पूरी संजीदगी से लें। और जी हमसाया मुल्क का जो हम यानी तकाबुल करते हैं महज इसलिए कि वहाँ के मनाजर, वहाँ के क्लिप्स, वहाँ की ख़बरें बिल्कुल यानी हमारे जैसे हालात या इससे भी खुदा न खास्ता बदतर हालात के अंदर वहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें समझ आनी चाहिए कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है, जो ज़ाहिर है दहाइयों के नतीजे में बनता है, महीनों के अंदर नहीं बन सकता। तो हमारे लिए बचने का सवाए इससे और कोई रास्ता नहीं है कि हम चीन की मिसाल को अपने सामने रखें, अपने आप को डिसिप्लिन करें और इन SOPs के अलावा ज़िंदगी को अब ना गुजारें। चीन में तो उन्होंने 2-3 दिन में पूरे अस्पताल खड़े कर दिए थे। वुहान में जब ये वबा फूटी थी, उन्होंने तो 3 दिन में पूरे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए थे। इधर हम कैसे करें सर? बिलाशुबा, और करना तो आपने करना है, हमने तो नहीं करना सर। हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि मज़ीद जो हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं वो अस्पताल बनाए जाएं और जो पहले से मौजूद है उस कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर तो यहाँ पर अस्पताल भी तामीर करने के बारे में फ़ैसला किया गया और फिर वेंटिलेटरों में भी इजाफा करने के बारे में फैसला किया गया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह ये मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, सारा जितना भी सिस्टम है वो काबू में नहीं रह सकता इल्ला ये कि हम सेल्फ डिसिप्लिन इख्तियार करें। इसीलिए पुलिस की मदद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन से हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो कुछ कर रही है आपके ख्याल में वो काफी है? मजीद कहां पर गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की? काफी नहीं है ये। मैं देखें, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है शाम साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि काफी है जो गवर्नमेंट कर रही है, मजीद भी करना चाहिए। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है हम्बल कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन करें तो हम बच सकते हैं। ठीक है सर। जी डॉक्टर साहब। बैरिस्टर साहब, गुजारिश यह है कि वो ममालिक कि जिनके पास वो तमाम वसाइल मुहैया थे जिनका अभी जिक्र हुआ इस मौजू के हवाले से, ऑक्सीजन्स का, हॉस्पिटल्स का, वो भी अपनी इन फैसिलिटीज़ के हवाले से आप ये कहें कि शॉर्टफॉल का शिकार हुए और वो अपने मुतासरा मरीज़ों को, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ, मैं इटली की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि वो भी अपने मरीजों को ये सहूलियात बहाम नहीं पहुँचा सके। और पाकिस्तान या इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, हमारे मतलब उस लेवल के मुल्क के जिनके पास ऑलरेडी वसाइल की कमी है, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ अपने पेशेंट्स को देना ये मुमकिन ही नहीं है। ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ज़ाहिर है अपोजिशन की बात वो हमेशा तल्ख समझी जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन वसाइल के अंदर भी मजीद बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। अभी आपने SOPs की बात की, मैं चूंकि ज़ाहिर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक है, हम अवाम में बैठते हैं, उठते हैं, गमी खुशी की तकरीबात में जाते हैं। अभी जब बिल्कुल पीक के ऊपर ये सारा मामला पहुंचा तो उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स बंद किए, शादी हाल बंद किए, पहले होने चाहिए थे। इसी तरह जो अब मार्केट्स बंद हो रही हैं, पहले होनी चाहिए थी। आज मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट्स पे हुकूमत पाबंदी लगा रही है, पहले लगनी चाहिए थे। तो जो अच्छा काम करेंगे उसे अप्रिशिएट करेंगे। हम बहैसियत पाकिस्तानी ये बात करते हैं, पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं। मैं रूरल एरिया की आपको बात बताऊं कि वहां पे लोगों को ना SOPs का पता है, ना लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अभी भी पाकिस्तान में कहते हैं जी कोरोना तो है नहीं। ये मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, देही इलाकों की बात कर रहा हूँ। तालीम की कमी है, लोग कहते हैं जी सांस की बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब, ये जो सेनेटर साहब ने बात की है कि हेल्थ का जो निजाम है ये कोई दिनों में या महीनों में नहीं बनता, ये दहाइयों में बनता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप जो हुकूमतें रही हैं उसमें आप हेल्थ के निजाम को वहां पर नहीं खड़ा कर सके जहां पर आज होना चाहिए था इस तरह की इमरजेंसी से डील करने के लिए। सर मैं आपको बता रहा हूं, देखें मैं उस बहस में अभी जाना नहीं चाह रहा। बैरिस्टर साहब जिधर आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो फिर एक तू मैमे वाली गुफ्तगू होगी। मैं बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात, क्योंकि ये मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है
اور ہم لوگ جب ٹیلی ویژن پہ آپ کے ان پروگراموں کے ذریعے کوئی پیغام دیتے ہیں تو چند 100 ہزار لاکھوں کی مدد ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے پاس تمام تر وسائل تھے وہ بھی پورے نہیں کر سکے. ہمیں ایس او پیز اپنی عوام کو سب سے پہلے ایجوکیٹ تو کریں. اب میں آپ کو یہ مثال دوں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, صرف دیر کرنے سے ہاسپٹل نہیں گئے, گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیسٹ ایکس رے اگر کرا لیا جائے, میں چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کورونا ہوتا ہے, 1000 سے کم میں چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے, فوری طور پہ اپنا چیسٹ ایکس رے کرائے, چھاتی کا ایکس رے کرائے, اپنے لنگس کی حالت دیکھے, پھیپھڑوں کی حالت دیکھے. وہیں سے تعین ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی دوائی لینی ہے. کیا آپ کو زیادہ اینٹی بایوٹک چاہیے, تھوڑی چاہیے؟ اکثر مریضوں کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو لہٰذا آپ گھر نہ بیٹھیں, اپنے ٹیسٹ کرائیں, اپنا علاج کرائیں, تو اللہ کے فضل سے بہتری ہوگی. ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے جو ہے وہ اس موذی مرض کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لائٹ لیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے محسن بیگ صاحب, آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل جسے کہتے ہیں, اور رورل ایریا کے دیہی علاقوں کے میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے آپ بھی ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. بڑی اچھی آپ نے مثبت گفتگو کی ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن محسن بیگ صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, گھر نہ بیٹھیں, ہاسپٹل جائیں, ٹیسٹ کرائیں, ایکس رے کرائیں, اور بالکل کرانا چاہیے. میں بھی اپنے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہاسپٹل جانے سے نہ گھبرائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں محسن بیگ صاحب, کل رات سے لے کے آج رات تک, یہ ایک دن میں 24 گھنٹوں میں لاہور کے 3 سب سے بڑے مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں گیا ہوں. ایک پرابلم تھا, ایمرجنسی تھی, تو مجھے جانا پڑا, اور میں ہسپتالوں میں انٹر ہوا ہوں تو ایسے رش ہے, حالانکہ وہ مہنگے ترین ہسپتال ہے. وہاں پہ کورونا کا ایک مریض داخل ہوتا ہے نا محسن بیگ صاحب, تو ایک دن کا بل 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ ہے. 20 دن جو مریض رہ کے آ رہا ہے, میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 20 دن کا 24 لاکھ روپیہ بل دیا ہے. کتنے لوگ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, اب وہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ اپوزیشن میں ہے کہ آپ علاج اپنا کرائیں, اچھی بات ہے, لیکن بھائی کیسے کرائیں, کیسے کرائیں؟ کون 24 لاکھ روپیہ دے گا جو 20 دن جس میں اسپتال میں رہنا ہے؟ ایک بات میں وضاحت کر دوں, چونکہ میڈیکل کی بات ہوئی ہے, میں ایک بات بیگ صاحب جو پرائم منسٹر صاحب نے میسج دیا قوم کے لیے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا میسج ہے. مقصد یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں آپ گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے. محسن بیگ صاحب کر رہا ہوں, آپ اپنا ایکس رے کرنی ہے, پلیز, پھر میں اس میں آپ کا 1000 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے لنگس کی پوزیشن کیا ہے. میں صرف ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ لمبے چوڑے علاج میں جائیں, پہلے اپنی بیماری کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے اپنا ایک چیسٹ ایکس رے ضرور کروا لیں. وہ 500-600 میں ہو جاتا ہے, اسی سے تعین ہوگا کہ آپ کا علاج کی ضرورت آپ کو کس قدر ہے یا نہیں ہے. بعد کا جو علاج ہے سر, ایکس رے کے بعد کا جس کا بگڑ گیا ایکس رے میں, اس کے بعد کا جو علاج ہے, میں اس علاج کی قیمت بتا رہا ہوں. میں ڈرانا نہیں چاہ رہا, آپ نے جو بات کی ہے یہ واقعی بہت خوفناک ہے, اور 1% پاکستانی بھی افورڈ نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. اور ایک چیز اور محسن بیگ صاحب اس کے اندر پلیز ایڈ کر لیں, پھر انالیسس دیجئے گا. یہ مہنگے ترین ہاسپٹلز ہیں, اور ان میں سے بھی ایک ہاسپٹل میں گیا ہوں تو وہاں پہ MRI مشین نہیں تھی. مہنگا ترین, اور اربوں خربوں کما رہے ہیں. کورونا میں تو لوٹ سے لوگ ہی ہیں نا نجی ہسپتالوں کی, اربوں خربوں کما رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی MRI مشین نہیں تھی ایک ہاسپٹل میں. تو سرکاری ہسپتالوں کی کیا حالت ہوگی؟ شام صاحب, پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان دنوں بہت پیسے کما بھی رہے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز پہ اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ سارے لوگوں کو وہ کیٹر نہیں کر سکتے. میسیج بڑا اچھا ہے, خان صاحب نے میرا خیال میں ہمدردی میں میسیج دیا کہ قوم خود SOPs پہ عمل کرے, اپنی مدد خود کے تحت ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی اور اڑوس پڑوس کی مدد کریں, اس SOPs کو عمل میں لائیں. مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, دیکھیں ابھی تک ویکسینیشن کا جو عمل ہے سرکار کی طرف سے وہ بہت سلو ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو چارٹ جاری کیا 123 کنٹریز کا, اس میں ماشاءاللہ ہمارا 120واں نمبر ہے. جب تک یہ پورے پاکستانیوں کو ویکسین لگے گی تو 15-16 سال لگیں گے. گورنمنٹ نے ویکسین نہیں خریدی, تو مقصد یہ تھا کہ اس پہ گورنمنٹ کی نیگلیجنس ضرور ہے. گورنمنٹ کو اس کو پرائورٹی کر کے جائے اس کے کہ چندے کا عطیے کا انتظار کیا جائے. آپ ویکسین خریدیں اور لوگوں کو جتنی جلدی ہو, یہ ایج گروپ, اور مطلب کورونا تو ابھی 2 سال کے بچے کو بھی ہو رہا ہے اور بچوں میں اس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ تو ابھی تک 55, 65 اور 50 ایئرز اولڈ تک پہنچے ہیں.
تو مقصد یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ویکسینیشن جو ہے اس کو سپیڈ اپ کرے اور ہر ایج گروپ میں جہاں مطلب منگوائی جائے اور لگوائی جائے. دوسری بات جہاں تک پرائیویٹ ہاسپٹلس کی ہے یا پرائیویٹ ویکسینیشن امپورٹ کرنے کی ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے بہت رکھنے اٹکائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو یا اسد عمر کو چاہیے اس کو سپیڈ اپ کریں. اگر جو کمپنیز پرائیویٹلی منگوا رہی ہیں, اب آپ نے خود ہی کہا کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا رات کا خرچہ ہے ایک بیڈ کا ایک ہاسپٹل پرائیویٹ میں, تو اگر 12,000 14,000 روپے میں پرائیویٹ. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. محسن بیگ صاحب, اعجاز چوائس صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چوائس صاحب, مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بس جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ احتیاط کریں, کیونکہ واقعی میں ہمارے سسٹم میں وہ جان نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھارت والی سچویشن ہوتی ہے تو سسٹم چوک کر جائے گا. اور میں نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے جا کے اس وقت بہت زیادہ رش ہے, اتنا رش ہے. حالانکہ یہ وہ ہسپتال ہے جہاں پہ ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا, جہاں پہ لاکھوں روپے بل بنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کرونا ایسے پھیل رہا ہے. تو اس وجہ سے احتیاط کریں اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.